اللہ وبرکاتہ۔ سب ساتھی جی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کی بڑی رحمت۔ اللہ سلامت رکھے سب کو۔ تو سر بھائی ہمیں ہمارے سبق کی طرف لے چلیں، ریکارڈنگ تو نہیں ہے؟ اچھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو سبق کی طرف لے چلیں۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر 74 آیا جو ہے وہ آج ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اگر اس وقت میں ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جزاک خیر دے جی۔ کیپٹن صاحب کی آواز آئی ہے، مہد صاحب کی، اور ساتھی بتائیں کون کون سے ہیں؟ جی کیپٹن صاحب ہیں، مہد صاحب ہیں، حذیفہ طاہر صاحب ہیں، نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں، منصور صاحب ہیں، ماشاء اللہ، سہیب نوید ہیں، ٹھیک ہو گیا شعیب، اور محسن اجاز ہیں، جی ٹھیک ہے، اور محسن ہماری اجاز بہن صاحب ابھی سنیں گے جی انشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک، ہماری بہن ارم ثاقب ارم ثاقب۔ جی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک ساجدہ رحمانی تھیں، ان کا نام تو نہیں ہے؟ نہیں وہ بھی ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہے بھی نا ہیں، ہمارے ساتھ؟ اچھا، جی اللہ وہ تعالیٰ ہیں ہمارے، وہ تو ماشاءاللہ روزانہ آن ٹائم سب سے پہلے وہ تشریف لاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہوتا تو آج میں سوچ رہا تھا کہ شاید جی وہ میں ان سے روزانہ الگ تشریف۔ بات کروں تو کوئی ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے بہت ساری۔ اچھا جی، اعوذ باللہ پڑھ لیا؟ جی سر۔ جی آج جی جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ تو دل ہلا دینے والی آیت ہے۔ تو پہلے وعدہ یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو اشرف المخلوقات، سب سے زیادہ عزت و شرف مخلوقات میں سے وہ کون سی ہستی ہے یا کون ہے؟ حضور صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس صنف سے تعلق رکھتے تھے؟ انسان۔ جی جی ہاں جی، تو پتہ یہ چلا کہ انسان بذات خود دنیا کی اشرف ترین چیز ہے۔ وجہ ایک تو بھائیو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ جی دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو انسان پیدا ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے کہ فطرت اللہ التی، جی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ کی روح میں سے ہمارے اندر چیز ہو اور اللہ کی فطرت وہ ہمارے اندر موجود ہو، تھوڑی دیر تصور کرو۔ اب بتاؤ کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل جی سر ہونا چاہیے اگر بالکل اللہ ہونا کی چاہیے۔ جی نہیں، اللہ نے تو بنایا، اللہ نے بتایا کہ بھی میں نے آپ کو اشرف جی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مطلب کہ جو بناوٹ ہے اس کی وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ جو شکل و صورت میں نے بنائی ہے، لمبا بنا دیا زمین سے اوپر اٹھا ہوا، یہ انسان کے علاوہ اور کوئی چیز مخلوقات میں سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو اس طریقے کی ہو۔ تو تقویم جس مادے سے بنا ہے وہ مادہ تھا سارا سب سے اچھا۔ تقویم صورت کو کہتے ہیں، کام کھڑا ہونا اس صورت کے اندر بھی۔ اب ان انسانوں میں سے سب سے
محترم انسان مجتبی مصطفیٰ، وہ آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جو ہستی مخلوقات میں سے سب سے عزت والی ہے وہ کون ہوئی؟ آپ جناب بتائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے عقیدہ، ٹھیک ہے جی۔ جی اب اگر انسان اس معیار سے جس پر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے اور اس کو دی، وہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں، کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ساری نعمتیں دے کے پھر کیا دی چیز اس کو؟ فری ول آف چوائس۔ فری ول آف چوائس۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن و انس کے علاوہ اور کسی کو بھی فری ول آف چوائس نہیں دی۔ باقی سب کیا کرتے ہیں؟ باقی کے اندر چپ جو لگائی، وہ لگائی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک مخلوقات میں سے جن کے اندر چپ لگی ہوئی ہے اس بات کی کہ انہوں نے نافرمانی کرنی ہی نہیں، کیوں جی؟ جی جی سر۔ ان میں سے ایک پتھر، اور اس کی جمع پتھر ہیں جی، پتھر ہیں سے پتہ چل جائے گا، اور ایک انسان ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ کیا ہم یہ جو پتھر ہیں یہ سارے کا سارا کرتے ہوئے اس کا اثر اللہ کی ذات کا اثر ایک پتھر پر کیا ہوتا ہے؟ جی سر۔ میں نے رات گزارش کی تھی کہ ادراک، فہم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ہر چیز کو دیا ہوا ہے۔ جی میں نے رات ایک آیت بھی پڑھی تھی، ابھی ایک اور بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابھی ہم سبق انشاءاللہ شروع کریں گے، پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اے پڑھنے والے، علم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرا زمین و آسمان کی طرف نہ دیکھو، آگے پیچھے۔ جی، آپ نے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑی کتاب پیدا کی ہے جس کا نام ہے کائنات۔ کیوں جی؟ جی یہ کتاب ہے، کہا ہے کہ یہ کتاب اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں یہ میری نشانیاں ہیں، یہ تجھے میرے بارے میں جو میں دکھائی نہیں دیتا ہوں یقین کے ساتھ بتا دیں گی کہ ان کا پیدا کرنے والا کو اللہ ہے۔ بے شک۔ اور یہ اتنی ممنون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ علم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض۔ رات اور تھی، وہاں 7 آسمان تھے، اب یہ ہے کہ اس کے لیے جو بھی آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ نے گنانے شروع کر دیے، انہوں نے کہا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں نا یہ ویسے ہی اڑ رہے ہیں، ایسے ہے روز اڑتے ہیں ہمارے سامنے جی۔ جی ہمارے علاقے میں بلبلیں ہیں ماشاءاللہ، کئی دفعہ دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کا، وہ اڑتی بھی ہیں اس طریقے سے۔ تو پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، یہ جو پر پھیلا کے جو اڑتے ہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آگے پتہ ہے کیا الفاظ ہیں؟ جی کیا بات ہے، یہ سورہ نور ہے اور آیت نمبر غالباً 21 ہے۔ کل قد علم صلاتہ، ہر ایک بے شک عالمہ جان لیا اس نے، صلاتہ کا ترجمہ کریں، اپنی اپنی نماز۔ اپنی نماز کو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا 5 نمازیں پڑھو، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنی نماز کو بھی پہچان لیا، وَتَسْبِيحَهُ، کیسے بھائی؟ اور اپنی جی سر، تسبیح کو بھی اور اپنی جانتے تسبیح ہیں کہ میرا یہ کام ہے، میں نے تسبیح بیان کرنی ہے۔
वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून, और अल्लाह ताला खूब जानता है जो वो अमल कर रहे। अमल करते हैं। बिल्कुल। तो हमने अब ज़हन में रख के जी आज तज्जिया करना है, और अगर सबक अल्लाह ताला से कहेंगे या अल्लाह हमें हदायत दे दे, आमीन। और हदायत वही है जो अल्लाह ताला देता है। कल का सबक 74 सूरा है, सारी आयत है, उसको हम पढ़ने लगे हैं, कसवा तक पढ़ा था। और इसके अंदर आज थोड़ा ये करना है कि ये आयत थोड़ी सी ऐसे मुश्किल लगेगी आपको, मामूली सी, ज्यादा नहीं। उसके अंदर लफ्ज है लमा। लमा जरा कैसर भाई, जरा ये वाला, ये लमा जो है लफ्ज है, ये 2 दफा या 3 दफा आया हुआ है इसके अंदर। इसको जरा देखना है लमा को, जब अभी आता है तो अभी रिवीजन करते हैं। सुम्मा का तर्जमा जी, फिर फिर कैप्टन साहब से कहते हैं सुम्मा, फिर कसत कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल सख्त हो गए। तुम्हारे दिल सख्त हो गए। और महद भाई बताएंगे मिन बादि ज़ालिका, उस वाक़े के बाद। वो कौन सा वाकया था? सर वो जो कत्ल को जो वो हाँ, गोश्त का कि टुकड़ा एक लगाना। कत्ल हो गया और पता नहीं चल रहा था किसने कत्ल किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो मकतूल है इसको एक कोई गाय ज़बह करो और उसके एक हिस्से के साथ इसको मारो। यही था ना? जी सर, जी। जब वो मुद्दे जिंदा हो तो गए तो बताया फिर था। हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद होना ये चाहिए था कि उनके दिल नरम हो जाते। कहा ये बनी इसराइल हैं, और हम साथ बिल्कुल करें तजरिया कि बनी इसराइल की कहानी है, सुनाई हमें जा रही है। तो इस वाक़े के बाद उनके दिल सख्त हो गए। अब मैंने बताया था कि मोहसन भाई के लिए कल्ब की जमा कुलूब होती है, तो जब ये कुलूब, इसको जमा मुकस्सर कहते हैं, ये जमा हो गई तो ये मुअन्नस हो जाती है। इसका तर्जमा भी फहिया कल हिजारती, तो हमने हिया, हिया का मतलब होता है वो मुअन्नस। तो हुज़ैफा भाई हमें बताएंगे फहिया कल हिजारती, तो ये दिल पत्थरों की तरह सख्त हो गए। ये दिल पत्थरों की तरह हो गए। अभी सख्त नहीं, ब्रैकेट में करेंगे फिर आप सख्त, इसलिए कि सख्त का लफ्ज नहीं है यहाँ। जी जी ये जी। पत्थरों की तरह हो गए। अल्लाह ताला कह रहा है कि पत्थर तो अलग चीज है। आओ अशद्दु का स्वाह, नाइम भाई बताएंगे और या या अशद सख्ती में शदीद। सख्ती किसके मानी है? कस्वा। 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 अब उसके पीछे आए तो अशद्दु अलिफ है, ये अलिफ सुपरलेटिव डिग्री है जिसको द मोस्ट कहते हैं जी। जी सर। तो यहाँ होगा द हार्डेस्ट जी। तो सख्ती में भी बहुत ज्यादा सख्त, ये तर्जमा, ये दिल है जी जो हो जाता है जी। अब यहाँ ये देखिएगा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत दिल के अंदर ना आए, दिल ना चाहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म माना जाए, तो ये होता है दिल की सख्ती। अब अल्लाह ताला बता रहा है कि अगर समझ नहीं आई तो मैं आपको ना मिसालें बयान करके देता हूं जो आपके सामने हैं। क्यों जी? जी सर। आपने मुझे बताएं कि जब आप जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, वहां पहाड़ हैं, जी बिल्कुल है। वहां किसी पहाड़ को गिरते हुए भी देखा है कि लैंडस्लाइड तो हो गई कि उसके अंदर मट्टी वट्टी होगी और उसके अंदर जो पत्थर होते हैं वो गिरते हैं या नहीं गिरते? जी सर, बिल्कुल गिरते देखते हैं। गिरते हैं। आपने नॉर्दर्न एरिया के अंदर कभी कोई ऐसे पत्थर भी देखा है कि जिसमें से चश्मा बह रहा हो? बिल्कुल देखा है। जी सर, देखा है। बिल्कुल देखा है, बिल्कुल बिल्कुल देखा है।
اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے پتھر آ رہا ہوتا ہے اور ٹھک آ کے نیچے آدمی، اب اس کی گاڑی یا وہ بندہ خود اگر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ حالانکہ زمین کے اوپر ہم بھی ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے پتھر آ کے ہمارے سامنے، چاہے یہاں ہمارے آگے سے گزر گیا یا ادھر سے گزر گیا، اور ہم بھاگتے ہیں اس سے بچنے کے لیے۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ پتھر تمہارے سامنے کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جی آٹومیٹک ہی ہو گیا، یہ ہونا تھا جی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ اس کو ساتھ میں لائیں اس کے کہ وہ جو پرندے ہیں نا، وہ اپنے پر پھیلائے، ایسے نہیں پر پھیلاتے، وہ اپنی نماز پڑھتے ہیں اور اس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ جی جی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کے عقل کوئی نہیں، ان کی خرد کوئی نہیں۔ بس بھائیو، یہاں ادراک کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا احتیاط کرتے ہوئے کہ لمبی بحث نہ ہو جائے۔ ادراک ہے، لیکن ادراک کس کا ہے؟ ایک ہی ذات کا۔ وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فری ویل آف چوائس دے دی، ہمیں کہا کہ تم چاہے تو میرا ادراک کرو، چاہے تو نہ کرو۔ تو کس کا جی کرنا ہے یا نہیں کرنا جی؟ اب کرنا کرنا ہے سر۔ جی۔ جی ٹھیک ہو گیا، کرنا ہے تو کامیابی جنت، نہیں کرنا تو اپنے ہاتھ سے کوئی بھی اپنے لیے آگ کا جہنم نہیں بناتا۔ کوئی بناتا ہے جی؟ نہیں نہیں سر۔ اور جہنم پتہ ہے کتنی گرم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بتاؤں؟ جی جی سر۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو فرنس لوہے کو گرم کر کے پانی بنا دیتی ہے یا نہیں ہے دنیا کی آگ؟ جی جی سر اگر اس سے کوئی بڑی آگ ہے تو وہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس کو 70 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ بنے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ جہنم۔ جی مجھے بتائیں کہ جانتے بوجھتے آدمی کون جائے گا اس جہنم میں؟ کوئی نہیں جائے نہیں گا۔ جائے، کوئی نہیں جائے گا۔ اچھا جی، اب واپس آتے ہیں۔ حجر جو ہے، حجر اسود، حجر، ہاں جی، پتھر، یہ مذکر ہے۔ تو کیسر بھائی ذرا میرے ساتھ، حجارت کل حجارواتی، یہ آئے گا لفظ، ہاں جی، کل حجارواتی۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ مؤنث۔ یہ کیا ہو گیا؟ مؤنث۔ مؤنث۔ جی محسن بھائی کا میں بار بار نام لوں گا، محسن بھائی پریشان نہ ہوں، باقی ساتھی انہیں پتا ہے کہ مؤنث کے جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث کی ضمیر ہے ہا۔ جیسے ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، آگے کیا کہتے ہیں؟ انہا۔ انہا، ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب وہ تو زیادہ ہیں، اس کے لیے ضمیر ہا آئے، آگے آئے گی ہا جی۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اس ہا کو پہلے ذہن میں رکھ لیں، اس کا ترجمہ اس اور مؤنث نہیں کرنا بلکہ ان پتھروں کرنا ہے۔ ہا کا ضمیر کا کس کی طرف جانا ہے؟ ان پتھروں کی پتھروں۔ طرف۔ اب جی ہمارا سبق ہو گیا آسان۔ وَإِنَّ کا ترجمہ کریں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ جی، اور اور بے بے شک شک، اور بے اور شک بے شک من الحجارات، پتھروں میں میں سے پتھروں میں نہیں ہے، پتھروں میں سے، پتھروں میں سے میں سے جی۔ اب جو لفظ آ رہا ہے اس کو بار بار پڑھنا ہے، یہ ہے ل اور ما۔ آپ نے پڑھا ہے لا ذہبا، یقیناً لے جاتا، لا ذہبا بسمعہم، پڑھا ہے نا؟ جی سر۔ یہ وہ اللہ ہے، لا کا مطلب ہوگا یقیناً۔ ما کا ترجمہ ہم نے کوئی چیز پڑھا ہے تو یہاں ہے
कोई ऐसा भी है, लमा का तर्जमा करना है, यकीनन कोई ऐसा भी है। लमा का तर्जमा क्या करना है? यकीनन यकीनन कोई कोई ऐसा भी ऐसा है। भी है। किसके मानी है यकीनन? लाम लाम ज़बर ला, लाम के। किसके माने है कोई ऐसा भी है? माँ माँ के। अलिफ माँ, अब ये आगे भी आएगा, वहां भी यकीनन कोई ऐसा भी है, आगे लेके जाएंगी अगली आयत के हिस्से के अंदर, लमा मिनहा लमा या शक्काकू, ये बारे लमा जहाँ आएगा इसका तर्जमा भी होगा यकीनन कोई ऐसा है। अब इसको आखिर में ले जाएं, व इन्न मिनहा लमा यहबितु। कैसर भाई अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अच्छा मेरा लगता है, दुआ दिल से निकलती है आपके लिए आमीन। जी। इसके माने भी यकीनन कोई ऐसा भी है, लेकिन दिल से दुआ तो अल्लाह की निकलनी चाहिए। अल्लाह ने 3 मिसालें दी हैं, कहा है कि शायद ये लोग मुझे पहचानना शुरू कर दें। भाई अल्लाह को किसी चीज की जरूरत है, मुझे बताओ? नहीं, पता नहीं वो कितना प्यार करता है हमसे, और 3 मिसालें दे के हमें बता रहा है, व इन्ना मिनल हिजारती, और बेशक पत्थरों में से, लमा का मतलब क्या हो गया? यकीनन यकीनन कोई ऐसा भी है। हाँ, इसको ये बस लफ्ज है जो आप रट लेंगे, समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आगे जनाब आप नमाजें पढ़ते हैं तो सबसे पहली नमाज किस नमाज को हम कहते हैं? सुबह फजर, फजर। फजर की नमाज को फजर क्यों कहते हैं? कि अंधेरा होता है और अंधेरा फट जाता है, उसमें से रोशनी नमूदार हो जाती है, तो ये जो फट जाना है ना, इसको कहते हैं फज्जारा, बल्कि यतफज्जारा, खूब अच्छे तरीके से फट निकलती हैं। हम खूब अच्छे तरीके से छोड़ देते हैं, लमा यतफज्जारू जी, कोई ऐसा भी है, यतफज्जारू, फूट निकलती हैं, फूट निकलती हैं। क्या इसका तर्जुमा करेंगे? फूट फूट निकलती हैं। आगे जनाब क्या है? आगे लफ्ज क्या है? मिन्हु, मिनहू। अब तर्जमा करें, मिनहू का तर्जमा क्या होगा? उस पत्थर से। अब ये वाहिद अगर है तो मुजक्कर है, और अगर जमा है तो ये मुअन्नस का सीगा आएगा जी। तो उसमें से फट निकलती हैं। क्या फट निकलती हैं? जो फाइल होता है उसके ऊपर पेश आती है, कैसा है? जी, अल अनहार। अभी मैं पढ़ूंगा, अल अनहारू, नहरें। आपको पता है कि जो दरियाए सिंध है, अरबी के अंदर नहर, हम तो अपनी जुबान में उर्दू में कहते हैं ना कि नहर छोटी होती है जो दरिया में से निकलती है, अरबी के अंदर दरिया को नहर कहते हैं, बाहर समंदर को कहते हैं, और ये जो नहरें होती है इसको कनाआ कहते हैं जी। खाले और ये नहरें, इसको कनाआ, कनाअतुल मिया। तो यहाँ है यतफज्जरु मिनहुल अनहार, मंबा जो है वो दरिया अपना को हिमालय, उसके पहाड़ में से कोई पत्थर होगा जहां पहला वो फूटेगा पानी, और वो आगे पानी 2-4 पत्थरों से मिलके वो बन जाएंगे एक नदी। नदियां जो हैं वो एक दूसरे से मिलके आगे क्या बन जाएंगी? दरिया बन जाएंगी। ऐसा है जी। जी, अब जी ये है सर। जनाब पत्थर की हालत। हम कहते हैं बड़ा संग दिल है। संग दिल का मतलब क्या होता है? का मजबूत, सख्त दिल। पत्थर दिल। हाँ जी, मतलब यह है कि इसके दिल पर कोई असर नहीं होता। अल्लाह ताला कह रहा है कि दिल तो पत्थर हो सकता है लेकिन पत्थर पत्थर नहीं हो सकता। तो यही कह रहा है ना, जी, जी सर। जो पत्थर है वो फूट निकलती हैं उसमें से, उस पत्थर में से नहरें। आगे ये जी पहली कैटेगरी हो गई, आगे आसान हो गया। व इन्ना मिनहा, अब आ रहा है, व इन्ना का तर्जमा क्या होगा? और बेशक, और बेशक, मिनहा, अब ऊपर था मिनहू उन पत्थरों में से, मुज़क्कर,
اب ہاں ویری گڈ، منہا کا مطلب ہے ان پتھروں میں سے، اللہ تعالیٰ نے ہجارتی پہلے کہا، اس جگہ پہ اس کے لیے ضمیر لے آیا کہ منہا کا مطلب ہوگا ان پتھروں میں سے، لما یقیناً کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا ہے یقیناً کوئی ایسا بھی کر لیں۔ پہلا جو تھا نا اس سے پھوٹ نکلتی ہیں نہریں، اب دوسرا ہے کوئی پتھر ایسا ہے، تو اس کے ساتھ بھی لگا لیں گے۔ یقیناً لما کا ترجمہ یقیناً کوئی ایسا بھی ہے، یشک کاکو، اب شک کرنا، شک صدر، شک صدر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جی جی سر، جی اس کے ساتھ ملائیں، یشک کاکو جو پھٹ جاتا ہے، یشک کاکو کا مطلب کیا ہے؟ جو پھٹ پھٹ جاتا جاتا ہے، یقیناً پتھروں میں سے اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما یقیناً کوئی ایسا ہے، یشک کاکو ترجمہ جو پھٹ جاتا ہے، جو پھٹ جاتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فا تو تو یخرجو نکلتا ہے، نکل آتا ہے یا نکلتا ہے، منہ اوپر والا ہی لفظ ہے، منہ اس میں سے میں سے اس پتھر میں سے پتھر میں سے کیا نکل آتا ہے؟ اب جو الماء، اس کو وقف کی وجہ سے ماء پڑھیں گے، پانی، تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ بھائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بے شک سر ہوتا ہے۔ تو ہم پھر کیوں کہتے ہیں کہ وہ یار اتنا سنگ دل ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پتھر سے زیادہ سخت دماغ کے اندر کوئی چیز ہی نہیں آتی۔ تو پتھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ کام دیا ہے کہ تجھ سے نہریں پھوٹنی چاہیے، تجھ سے پانی بھی نکلنا چاہیے۔ آگے جناب، آگے میں آیت وہ پڑھوں گا جو کل میں نے آپ کو سنائی تھی، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر کیسر بھائی ترجمہ کریں، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، یہ کتنے اچھے ہیں جناب آپ کے ساتھی، دیکھیں آج یہ خود ترجمہ کر رہے ہیں اور میں نے ان کو پہلے نہیں بتایا ہوا، فوراً میں کہتا ہوں ترجمہ شروع کر دو، ترجمہ شروع کر دیتے، الحمدللہ۔ جی، الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء وَلَوْ اللہ، أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، قرآن اللہ کے الفاظ ہیں بھائیو، ایسے ہی ہے، بے شک ان اللہ کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میرے یہ الفاظ، میرا یہ قرآن پہاڑ پر ہم نازل کر دیتے، جی، لا رأیتا ہو، یقیناً تو اس کو دیکھتا، خاشعم متصدعم من خشیت اللہ، پہلے تو وہ خشوع عاجزی اختیار کرتا، متصدعن پھٹ جاتا، من خشیت اللہ اللہ کے، ڈر سے، ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ وہی چیز یہاں آ رہی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، ترجمہ وہی الفاظ ہیں، نہیں نیچے والا، وَإِنَّ اور بے اور شک بے شک اور بے شک، منہا کا ترجمہ اب کیا کرنا ہے؟ پتھروں میں میں سے، ان پتھروں میں ان پتھروں، نہیں پتھروں میں سے نہیں کرنا، ان ان پتھروں میں ہا کا اس نہیں کرنا، ان کرنا ہے، ان پتھروں میں سے دوبارہ آ گیا لما، یقیناً کوئی ایسا بھی ہے، یقیناً کوئی ایسا ہے، آپ نے پڑھا تھا اہبتو مصرا، اہبتو منہا، پڑھا تھا نا، کیا مطلب جی، پڑھا تھا؟ اتر جاؤ، اتر جا، یہاں ہے اور ان پتھروں میں سے لما یقیناً کوئی ایسا ہے، یہبتو جو گر جاتا ہے، یہبتو جو گر جاتا ہے، جو گر جاتا ہے، کیسے گرتا ہے؟ من خشیہ، خشیہ خوف، خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، لو جی، یہ ہے ادراک جو پتھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے
یہ پتھر جو گرتا ہے یہ ایسے نہیں گرتا، یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے جس سے وہ گر جاتا ہے۔ کیوں جی؟ جی جی اب میں سوال آپ سے بھی پوچھوں گا، اپنے آپ سے بھی، کہ پتھر جب ایسا کر رہا ہے جی کہ وہ اللہ کے خوف سے گر بھی جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو 5 دفعہ گرانا ہے کہ وہ جو 6 فٹ کا قد ہے، 5 فٹ کا قد ہے، جو بھی ہے، اس کو گرا دینا ہے زمین پر، اور خوف اللہ کا ہو، گراتے ہیں؟ الحمدللہ کہیں اگر گراتے ہیں، اگر الحمدللہ۔ نہیں گراتے نہیں گراتے تو اس وقت یہ ضرور یاد رکھیں ہم سارے کہ پتھر تو اللہ کو سجدہ گر کے کرتے ہیں، ہم جب سجدے میں گرتے ہیں تو ہم شیعت سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسا ہے جی؟ جی آگے جی میں آپ کو لے کے چلوں گا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات۔ ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آگے کیا تھا لفظ؟ وما هم بمؤمنين۔ بمؤمنين۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ سارے ماشاءاللہ مل کے ہمیں نا وہ آیت آ گئی۔ وما ہم بمؤمنین، تو وہاں ما اور بے کے ساتھ نام تھا، اس کا ہم نے کیا تھا، تو ما کے معنی وہاں کیا پڑے تھے؟ جو ہرگز نہیں ہرگز نہیں، ما کا ترجمہ جو نہیں پڑا تھا، وما ہرگز ہم نہیں۔ بمؤمنین، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں بھی صحیح آ گیا جی، اب یہاں دیکھیں، اب وہی پیٹرن یہاں بھی ہے، وَمَا اللَّهُ بِي، یہ ابھی وہ بتا رہے ہیں، ہرگز وَمَا اللَّهُ بِي۔ اب میم کو بے کے ساتھ ملا کے ماں کا ترجمہ کریں تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ ہرگز ہرگز نہیں اللہ اور اور ہرگز نہیں، کون؟ اللہ، اللہ اللہ تعالی اللہ، اللہ تعالی، اللہ تعالی ہرگز نہیں غافل، بے خبر، بے غافل، خبر۔ جی اللہ تعالی ہرگز بے خبر نہیں ہے، ان ما، وہ مل گیا تو ام ما بنا، ما ان چیزوں سے، ام ما کا مطلب کیا ہوگا؟ ان چیزوں ان سے چیزوں سے ان چیزوں سے یا ان سے کر لیں، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، تعملون، جو جو تم عمل تم عمل کرتے ہو۔ اس کو ترجمہ سے کے ساتھ نہیں پڑھنا، صرف نہ۔ رات کی تاریکی میں بندے نے قتل کیا تھا، کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ نے کہا تھا کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نکالنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے، جی 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 سر۔ اب وہ تو دنیا میں ہو گیا نا، اب بھائیو قیامت کا ذکر ہے، یہ صرف ہم پڑھتے ہیں آخر میں نا، ان اللہ غفور الرحیم وما اللہ بغافل عما تعملون، یہ جسٹ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے پوری کی پوری آیات کا، یہ جو آخر میں آتی ہے اس کو نوٹ کریں جی۔ یہ اگر آ جائے کہ میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں یا آپ جس وقت کام کر رہے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ اس وقت اگر ارب ہا بھی لوگ ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہے، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، کا مطلب ہے باخبر ہے، وہ جان رہا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی آپ جی بتائیں، کیپٹن صاحب مجھے بتائیں کہ ہمیں اس آیت میں سے کیا ملا، ہم کیا بنائیں اپنے آپ کو، جو ہم اپنے آپ کو یہ ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی قرآن مجید پڑھ لیا، صبح تلاوت کر لی، معنی کا پتہ کوئی نہیں، اس کو ویسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمیں قرآن مجید کیسے پڑھنا چاہیے؟ سمجھ کر۔ سمجھ کر اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ۔ جی سمجھ کر پڑھنا چاہیے، 5 وقت کی نماز کے اندر جو قرآن پڑھتے ہیں وہاں بھی سمجھ والا پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، سمجھ والا پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ پوری لمبی کوئی صورت پڑھ دیں اور اس کا پتہ ہی نہ ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں
ٹھیک، جتنا پتہ ہے اتنا پڑھیں اور اس کے طریقہ طاری ہونی چاہیے. اب جناب اب میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھیے گا جی، نیچے کریں، میں پوری آیت کا ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، جی، فہیا، اور یہ دل ہو گئے کل حجارتی، پتھروں کی طرح، او یا اشد، زیادہ شدید، قسوہ، سختی میں، یا سختی میں زیادہ شدید. کیسے؟ مثال، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے، لما، یقیناً کوئی ایسا ہے، یتفجر منہ، جی، پھوٹ نکلتی ہیں، پھوٹ نکلتی ہیں. پھٹنا اور پھوٹ نکلنا، ان دونوں میں فرق ہے. پھوٹ نکلتی ہیں، منہ، اس پتھر سے، الانہار، کئی نہریں، نہریں کام کریں گے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما، کوئی ایسا بھی ہے، یشقق، جو پھٹ جاتا ہے، تو یخرج، نکل آتا ہے، منہ، اس پتھر سے، الماء، پانی. تیسرا، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما، یقیناً کوئی ایسا ہے، یہبط، جو گر جاتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، اما تعملون، ان چیزوں سے. اما اس چیز سے بھی ہو سکتا ہے، ما جمع کے لیے بھی آتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ان چیزوں سے، تعملون، جو تم کرتے ہو. اور دوسرا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اب جی 1 منٹ ہے، جلدی جلدی، نہیں، وَإِنَّ سے ترجمہ کریں گے. یہ دوسرا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، جلدی ذرا. اور بے شک بے شک پتھروں ان میں سے، پتھروں میں سے بے پتھروں شک میں سے پتھروں میں سے، لما، کوئی ایسا بھی یقیناً ہے، کوئی کوئی ایسا ایسا یقیناً بھی کوئی ہے، ایسا ہے، یقیناً کوئی ایسا ہے، یتفجر، پھوٹ جو پڑتا وہ ہے، پھٹ پھوٹ جاتا نکلتا ہے، ہے، پھوٹ پڑتی ہیں، انہارو ہے، پھوٹ پڑتی ہیں، منہ، اس ان میں سے، پتھروں میں سے، ان پتھروں نہیں کہنا، اس اس پتھر اس سے، پر کھوج واحد ہے، اس پتھر سے، الانہار، نہریں. نہریں، نہریں، آ گیا، وَإِنَّ مِنْهَا، اور اور بے شک ان اور بے پتھروں شک میں اس بے پتھر شک میں ان سے پتھروں میں سے، لما، جلدی، یقیناً کوئی کوئی ایسا ہے ایسا بھی ہے یقیناً بھی کوئی ہے، ایسا ہے، یشقق، جو پھٹ پھوٹ جاتا ہے، پھٹ جو پڑتا ہے، پھٹ جاتا ہے. اب ٹکڑے ٹکڑے